ایک ماڈرن ماں نے اپنے بیٹے کے دوست کے ساتھ نکاح کر لیا۔ جب کافی دن منہ کالا کرتی رہی تو بعد میں معلوم پڑتا ہے کہ نکاح نامہ جعلی ہے۔ کہتے ہیں جب مرد گناہ کرتا ہے تو ایک گھر برباد ہوتا ہے، جب عورت گناہ کرتی ہے تو کئی نسلیں برباد ہوتی ہیں۔ یہ کہانی ہے عادل کی۔ عادل گھر کا سب سے چھوٹا بیٹا ہے۔ اس کی بڑی بہن ہے، اس کا نام روبی ہے، جو 10ویں میں پڑھتی ہے اسکول کے اندر۔ عادل کے ماں باپ میں عمر میں فرق ہے 15 سال کا۔ عادل کا باپ بوڑھا ہو رہا ہے اور ماں جوان ہو رہی ہے۔ ماں بڑی ماڈرن اور فیشنیبل ہے۔ عادل کی جو بہن ہے، اس کو بھی جو گھر کے اوپر کرایہ دار رہتے ہیں ان کے لڑکے کے ساتھ پیار ہو گیا۔ عادل کو رکا دیتی ہے کہ جاؤ یہ رکا اوپر لڑکے کو دیکھ کے آؤ، اور بدلے میں چاکلیٹ دیتی ہے۔ عادل رکا لے کے اوپر جاتا ہے، اس لڑکے کو دیتا ہے۔ وہ رکا پڑھنے کے بعد عادل کو رکا دیتا ہے، جاؤ اپنی بہن کو دو، اور بدلے میں دیتا ہے 2 چاکلیٹ۔ یہ سلسلہ کئی ماہ چلا۔ جب عادل کو سمجھ آئی کہ میں تو بہن کا ڈاکیا بنا ہوا ہوں، وہ دونوں کو وارننگ دیتا ہے کہ آج کے بعد میں یہ کام نہیں کروں گا، اگر کسی نے رکا دیا تو میں ابو کو بتا دوں گا۔ کرایہ دار سمجھتا ہے یہ ایسے ہی کر رہا ہے، بچہ ہے، وہ رکا دیتا ہے۔ عادل رکا لے کے اپنے باپ کے پاس آتا ہے۔ باپ رکا پڑتا ہے، پہلے اپنی بیٹی کو 2 تھپڑ مارتا ہے، بعد میں کرایہ دار کو دھمکی دیتا ہے کہ 24 گھنٹے میں گھر خالی کر دو۔ ان سے گھر خالی کرا لیا، اور روبی پہ سختی ہو گئی۔ روبی کی نگرانی بڑھ گئی۔ ادھر روبی نے میٹرک پاس کیا اور یہ جاتی ہے کالج۔ جب روبی کالج گئی ہے تو اس کے تو پر لگ گئے۔ اس نے ہر طرف دیکھ کے لڑکوں کو مسکرانا، اور لڑکے کے پیچھے پیچھے رہتے۔ ایک دن کالج والے ماں باپ کو بلاتے ہیں، ان سے کہتے ہیں اپنی بیٹی پہ لگام ڈالیں۔ کالج کے باہر جو گیٹ ہے وہاں پہ اس کے چاہنے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اکثر لڑائی ہوتی ہے۔ ماں باپ بڑے شرمندہ ہوتے ہیں۔ ماں آ کے اپنی بیٹی کو ڈانٹتی ہے، سمجھاتی ہے، پر روبی سمجھنے والی تھی ہی نہیں۔ ادھر روبی کو ماں کی ڈیوٹی لگ گئی، روبی کو چھوڑ کے آنا ہے کالج اور لے کے آنا ہے۔ ایسے کرتے کرتے روبی نے گریجویشن کر لیا۔ روبی پڑھائی میں بہت اچھی تھی، نمبر بہت اچھے تھے، مارکس اچھے تھے۔ اس نے ٹرائی کیا یو کے کی اسکالرشپ کے لیے، اس کو اسکالرشپ مل گئی، یہ پڑھنے کے لیے یو کے چلے گئی۔ ماں باپ نے سکھ کا سانس لیا کہ شاید یہ بیٹی سدھر جائے، پر روبی سدھرنے والی تھی ہی نہیں۔ وہاں سے کوئی بندہ بتاتا ہے کہ آپ کی بیٹی یہاں پہ ایک انڈین ہندو کے ساتھ لیونگ میں رہ رہی ہے، بغیر نکاح کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ ادھر باپ روبی کو ڈانٹتا ہے، روبی کہتی ہے کسی نے جھوٹ بتایا۔ باپ اس بندے سے کہتا ہے کہ میری بیٹی کی نگرانی کرو اور میں یو کے آ رہا ہوں۔ باپ نے کئی بار ٹرائی کیا یو کے لیے، ہر بار ویزا ریجیکٹ ہوا۔ ادھر جو بندے کی ڈیوٹی لگائی تھی وہ فوٹو سینڈ کرتا ہے۔ جب باپ فوٹو دیکھتا ہے تو پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ یہ اس لڑکے کے ساتھ رہ رہی ہے ایک کمرے میں، کچھ فوٹو بڑی بےہودہ تھی، واہیات فوٹو تھی۔ باپ نے بیٹی کو ڈانٹا تو بیٹی کہتی ہے میری مرضی، جو مرضی کر رہا ہوں، میں بالغ ہوں اور جہاں قانون کو سپورٹ کرتا ہے، آپ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اور روبی نے آہستہ آہستہ اپنے ماں باپ کا فون اٹینڈ کرنا بند کر دیا۔ ادھر کہانی شروع ہوتی ہے عادل کی۔ عادل پہنچتا ہے کالج میں۔ جب کالج میں جاتا ہے تو اس کی دوستی ہوتی ہے احسان سے۔ احسان ایک کڑیل جسم کا جوان لڑکا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا بہت غریب تھا۔ اس کے پاس فیس کے بھی پیسے نہیں ہوتے تھے، کپڑے بھی پھٹے پرانے ہوتے تھے، اور جیب میں خرچے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے جو پاکٹ منی ملتی ہے۔ عادل کے پاس پیسے ہوتے تھے، یہ اس کی فیس جمع کراتا، اس کو خرچے کے لیے پیسے دیتا، کپڑے لے کے دیتا۔ اپنی ماں کو بتایا، اور ایک دن لے کے آتا ہے گھر میں ماں کو ملانے کے لیے۔ اور اب تو جو احسان تھا نا، اکثر رات وہیں پہ گزارتا عادل کے گھر پہ، کیونکہ وہاں پہ اس کو اچھا کھانا ملتا، اچھا بیڈ ہوتا، گھر میں اے سی ہے۔ اس کو نا جو گھر کی رونقیں ہیں، امیری جون سی ہے، اس کی چکا چوند میں گم ہو گیا۔ اس نے عادل کو اپنا اچھا دوست بنا لیا۔ ایسے کرتے کرتے وقت گزرتا رہا۔ عادل کا باپ جو تھا نا، اس نے کئی گھر کرائے پہ دے رکھے تھے۔ ایک میں اس کا بھائی رہتا تھا، ایک میں کوئی رشتہ دار اور رہتا تھا۔ اچانک ایک دن عادل کے باپ کا انتقال ہو گیا، ہارٹ فیل ہو گیا۔ عادل کے اوپر تو قیامت ٹوٹ پڑی۔ اس کے باپ فوت ہو گیا ایک دم اچانک۔ بہت روتا ہے، بہت پریشان ہوتا ہے۔ پورے گھر کو سہارا دینے والا لڑکا ایک تھا، احسان۔ وہ عادل کو سنبھالتا ہے، اس کی ماں کو سنبھالتا ہے، اور فون پہ اس کی بہن کو سنبھالتا ہے۔ اس سے کہتا ہے آپ پاؤ گی۔ روبی نے سوچا کہ میں اگر وہاں چلی گئی تو شاید مجھ کو واپس آنے نہ دیں اور میری آزادی چھن جائے گی۔ میں اپنی آزادی کے ساتھ سمجھوتا نہیں کر سکتی۔ روبی نہیں آتی۔ آخر تدفین ہوتی ہے۔ تدفین کے بعد جو احسان ہے اس نے پکا ڈیرا لگا لیا عادل گھر پہ۔
اس کی ماں کو دلاسا دیتا، ماں عزت میں بیٹھی تھی، اس کو اپنا بیٹا سمجھتی تھی۔ کرتے کراتے کافی دن گزر گئے۔ پھر عادل اپنی بہن سے کہتا ہے کہ دیکھو آپ گھر کی بڑی ہو، میں جو نہیں سمجھتا آپ سمجھ سکتی ہو، پڑھی لکھی بھی ہو، آپ واپس آ جاؤ، اور جو آپ کر رہی ہو اچھی بات نہیں ہے، اب تو ابو بھی گھر پہ نہیں رہے، آپ جو ان ساتھ رہ رہی ہو چھوڑ دو۔ وہ کہتی ہے میری فکر چھوڑ، جو گھر میں جو ہو رہا ہے اس پہ دھیان دے۔ کہتا ہے گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ کہتا ہے تم اپنی آنکھیں کھلی رکھ تو معلوم پڑے گا نا۔ اس نے پوری بات نہ بتائی، یہ پریشان ہو گیا گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ ادھر جو چاچے تھائے تھے انہوں نے مکانوں پہ قبضہ کر لیا، ایک مکان پہ چاچے نے قبضہ کر لیا، ایک میں پھپھڑ نے قبضہ کر لیا۔ تو یہ بڑا پریشان تھا، لیکن مالی مسئلے تو آئے نہیں، وہ پیسے کافی چھوڑ کے گیا تھا اس کا باپ۔ یہ اپنی بہن سے کہتا ہے کہ تم نے مجھے بتایا تھا گھر پہ دھیان دے، گھر پہ کیا دھیان دے؟ کہتا ہے ماں پہ دھیان دے، ماں پہ۔ کہتا ہے ماں پہ دھیان دے، تو یہ شرم نہیں آتی؟ ماں کے اوپر الزام لگا رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں تو دھیان دے، وہ ماں پہ دھیان دیتا ہے، کچھ بھی نہیں محسوس ہوتا اس کو۔ وہ کہتا ہے تم نے مجھے جھوٹ کہا تھا، گھر میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ وہ کہتی ہے دن کو تو جاگتا ہے نا، رات کو جاگ کے دیکھ۔ اب یہ اور پریشان، پہلیاں بجائی جا رہی ہے، کھل کے بات کیوں نہیں بتا رہی؟ اب یہ رات کو دیکھتا، ماں کو چیک کرتا رہتا، ایک دن، دو دن، تین دن، کچھ نہ ہوا۔ ایک دن ماں اس کے کمرے میں آتی ہے، اس نے آنکھیں بند کر لی۔ ماں نے دیکھا عادل سو رہا ہے، یہ جاتی ہے باہر کا مین گیٹ کھولتی ہے۔ مین گیٹ کھولتی ہے تو احسان اس کا دوست اندر آتا ہے۔ ماں اس کو لے کے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ کمرے میں جانے کے بعد جو عادل ہے اس کو اتنا غصہ آتا ہے کہ یہ لڑکا احسان جس تھالی میں کھاتا ہے اسی میں چھید کرتا ہے، اس کے پاس پہننے کے کپڑے نہیں تھے، فیس میں جمع کراتا، خرچہ پانی میں دیتا رہا، اور ماں نے اس کے ساتھ، ماں کو بھی شرم نہیں آئی۔ اب یہ نا بیٹ لیتا ہے کرکٹ کھیلنے والا، اور جاتا ہے کہ ماروں گا، جا کے دونوں کو مار دوں گا۔ پھر سوچا کہ شور مچے گا، محلے میں بدنامی ہماری ہوگی، واپس آ کمرے میں بیٹھ گیا۔ بہن کو میسج کرتا ہے کہ تم صحیح کہہ رہی تھی۔ اب اس نے نا اپنے دوست کو منع کر دیا کہ جب میں گھر پہ نہ ہوں تو گھر پہ نہیں آنا، اور ماں سے بھی کہہ دیا اس کو گھر پہ نہیں آنا بلانا۔ اب ماں کو اور دوست کو شک ہو گیا کہ اس کو ہمارا جو افیئر ہے اس کا معلوم پڑ گیا۔ کچھ دن سختی کرنے سے نا وہ دونوں بڑے پریشان ہوئے، کھل کے مل نہ پاتے، رات کو بھی جاگ کے عادل نگرانی کرتا۔ اب ماں کے دن تو گزر جاتے، رات نہ کٹتی، بڑی پریشان۔ آخر ایک دن وہ عادل گھر پہ آتا ہے، کیا دیکھتا ہے کہ اس کا دوست اور ماں صوفے پہ کٹھے بیٹھے ہیں۔ غصے میں دوست کو پکڑتا ہے، مارتا ہے اس کو۔ ماں چھڑواتی ہے اور کہتی ہے بیٹا بات سن، میں تم سے کافی دن سے ایک بات کہنا چاہ رہی تھی، پر چھوٹا منہ بڑی بات، ذرا دھیان سے سننا۔ کہتا کیا بات ہے؟ کہتا تمہارے باپ کے مرنے کے بعد پورے گھر کو احسان نے سنبھالا تھا، پتہ نہیں کیسے مجھ کو اچھا لگنا شروع ہو گیا۔ جو میں بات کہہ رہی ہوں ہے تو بری، میں نے ایک دن اس کو کہا کہ میں تم سے پیار کرتی ہوں تو شادی کرنا چاہتی ہوں۔ احسان نے سوچنے کا وقت لیا، بعد میں مان گیا اور ہم نے نکاح کر لیا۔ اب تو عادل کے پاؤں تلے زمین نکل گئی، ماں کی عمر 40-42 سال ہے اور عادل مشکل سے 21-22 سال کا ہے۔ ماں کو بھی شرم نہیں آئی، اس کو بھی شرم نہیں آئی۔ لڑا تھوڑا بہت، پھر سوچتا کہ شکر ہے نکاح کیا ہے، ایسے زنا تو نہیں کر رہے۔ اور نہ ماں کہتی ہے اب تم کو معلوم پڑ گیا ہے، ہم کافی دن سے پلان بنا رہے تھے ہنی مون پہ جانے کا۔ تو کہتا ٹھیک ہے آپ کی مرضی۔ اب ماں نے دھڑلے سے اس کو گھر پہ رکھا، دن رات وہیں پہ رہتا اور پلان بناتے ہنی مون کا۔ اور ماں نا واٹس ایپ پہ اسٹیٹس بھی لگاتی، پکچر لگاتی، رشتے دار دیکھتے ہوئے تھو تھو کرتے۔ ماں احسان کے ساتھ چلے گی ہنی مون پہ۔ ادھر اس کا دوست کہتا ہے کہ یار تم نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، تمہیں شرم نہیں آتی تمہارے گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ کہتا نہیں، میری ماں نے اس کے ساتھ نکاح کیا ہے۔ کہتا ہے تم نے نکاح نامہ دیکھا ہے؟ کہتا نہیں۔ تو نکاح نامہ دیکھو نا پہلے، پھر بات کرنا۔ اب یہ جاتا ہے بلدیہ کے آفس، وہاں دیکھتا ہے کہ باپ کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہے، تو ماں کا نکاح نامہ کہیں بھی نہیں ہے، بہت پتہ کراتا کہیں نہیں ہے۔ ماں جب واپس آتی ہے ہنی مون کے بعد، یہ کہتا ہے آپ نے شادی کی تھی نا، نکاح کیا تھا نا؟ ہاں نکاح کیا، لاؤ دکھاؤ نکاح نامہ۔ اب نکاح نامہ ہو تو دکھائے نا۔ ماں ڈھونڈتی ہے کبھی الماری میں، کبھی کبھی کہاں، کبھی کہاں، نکاح نامہ تھا ہی نہیں۔ وہ کہتی کل دے دوں گی، پرسوں دے دوں گی۔ ایسے 2-3 دن گزر گئے، عادل نے جاننا چھوڑی۔ کہتا ہے ماں بتا نکاح نامہ ہے کہ نہیں؟
اب وہ ماں سمجھ گئی وہ چوری پکڑی گئی ہے. اب ماں آ کے پاؤں بیٹے کے قدموں میں بیٹھ گئی. کہتا ہے بیٹا مجھ سے معاف کر دو، میں بہک گئی تھی، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں وعدہ کرتی ہوں آئندہ ایسا نہیں کروں گی. کہتا ہے میں تمہارے باپ کو سبق سکھانا چاہتی تھی، میری ساری جوانی برباد کری تمہارے باپ نے، مجھے تمہارا باپ اچھا لگتا نہیں تھا، اور میں اس لیے میں نے سارا کام کیا، اور میری اٹریکشن بڑھ گئی احسان کے ساتھ، ہم نے کوئی نکاح نہیں کیا. اتنا سننا تھا، عادل نے احسان کو مارنا شروع کر دیا. کتے کی طرح مارتا ہے، بہت مارتا ہے، لہو لہان کر دیتا ہے. ماں کو ڈر تھا کہیں اس کو قتل نہ کر دے، اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑتی ہے اور اس کو بھگا دیتی ہے، اور بیٹے کے ہاتھ جوڑ کے بیٹھ گئی، معاف کر دو بیٹا، مجھے معاف کر دو، بہک گئی تھی، غلطی ہو گئی تھی. عادل ماں کو پھر بھی احترام کرتا ہے، ہاتھ نہیں اٹھاتا، لڑنے کے بعد اپنے کمرے میں جا کے کمرہ لاک کر دیتا ہے. ماں دروازے کے باہر کہتی رہتی ہے بیٹا غلطی ہو گئی، اس بار معاف کر دو، آئندہ وعدہ کرتی ہوں کبھی ایسا کام نہیں کروں گی، دروازہ کھول دو. عادل دروازہ نہیں کھولتا. ماں اپنے کمرے میں آ گئی. عادل کافی دیر کمرے میں بند رہا، اسے بھوک لگی، کچن میں آتا ہے، چائے شائے بناتا ہے، سینڈوچ بناتا ہے، کھا رہا ہے، اتنے میں خیال آتا ہے ماں کا. دروازے پہ جا کے دستک دیتا ہے، دروازہ نہیں کھلتا. ایک بار، دو بار، تین بار، اسے کچھ شک ظاہر ہوا، دروازے کو دھکا دیتا گیا، دروازہ کھل گیا، اندر گیا تو ماں نے خودکشی کر رکھی تھی. ہاتھ میں ایک پیپر تھا جس پہ لکھا ہوا تھا بیٹا میں بہک گئی تھی، مجھے معاف کر دینا. اب وہاں پہ پورا گھر برباد ہو گیا. پورے گھر میں کون بچا؟ صرف عادل. بہن پہلے ہی کھیل کھاتی رہی کیونکہ ماں کے نقش قدم پہ چلی تھی. ماں جوانی میں بھی یہ کام کرتی تھی، اس لیے ٹائم سے پہلے شادی کر دی، اور ماں کو پھر بھی اپنے شوہر سے سچا پیار نہیں ملا. اس عورت نے پوری نسل برباد کر دی. تو لہٰذا جب بھی آپ غلط قدم اٹھاتے ہیں نا، آپ کیا سوچتے ہیں کہ دنیا اندھی ہے؟ دنیا کو سارا پتہ ہوتا ہے، وہ خاموش ہوتی ہے. اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ بھی ایسا واقعہ پیش آئے. اگر واقعہ آپ کو تھوڑا سبق کا موضوع لگتا ہے تو اس کو آگے شیئر کریں، اچھے سے کمنٹ کریں، ہماری اصلاح بھی کیا کریں. اللہ حافظ.